یخادعون اور یخدعون دونوں دھوکوں میں کیا فرق ہے؟ یخادعون وہ دھوکہ جو مل جل کر دیا جائے ایز اے ٹیم، اور یخدعون ایسا دھوکہ انفرادی طور پہ اکیلے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہے ہمارے پاس لفظی ترجمہ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 8 سے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنو ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے، فزادہم تو زیادہ کر دیا انہیں، اللہ نے، مرضاً مرض میں، ٹھیک ہے، مرضاً مرض میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم المناک یا دردناک، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، الی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحنو ہم تو، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشترو اگر الگ پڑھیں گے تو اشترو واولین ہو جائے گا، یہ واو کی پیش ڈراپ ہو جائے گی، اشترو خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، فما تو نہ، ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے،
آیت نمبر 16 تک آپ لوگوں کا لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے, اب آ جائیں جی ورڈ انالیسس پہ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نشان لگاتے جائیں, اپنے ضمائر جو ہے وہ الگ کرتے جائیں. آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک. ٹھیک ہے, پہلی 5 آیتیں متقین کے لیے تھی. آیت نمبر 6 اور 7 کس کے لیے تھی؟ کافروں کے لیے. اور آیت نمبر 8 سے 16 تک منافقین کا موضوع, اور مزید آگے بھی 16 کے بعد بھی کچھ آیات ایسی ہوں گی جس میں منافقین کا ذکر آئے گا, لیکن 8 سے 16 خاص طور پر منافقین کے بارے میں ہے. اب دیکھیں, مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی مانتا ہے. کافر وہ ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا, اللہ کی مانتا نہیں ہے. منافق کی کیٹیگری کہاں سے آئی ہے؟ منافق کہتے کس کو ہیں؟ ان کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ جو ایک فرقہ ہے اس کا اوریجنیٹ کیسے ہوا؟ یہ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلے ورڈ انالیسس دیکھ لیجئے. آیت نمبر 8 سے میں کرواؤں گی. وامن الناسی, اور بعض لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ناس نوس سے نکلا ہے, نون واو سین سے. ٹھیک ہو گیا کہ بعض لوگ ہیں. من جو, اس میں واو جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا ترجمہ اور ہے. من الناسی, اور بعض لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کیسے آئے گا؟ من کا مطلب ہے جو. ابھی تک آپ نے من کا مطلب سے پڑھا تھا, من سے. من کا مطلب ہے جو. ٹھیک ہو گیا, اس کا ترجمہ اس کا نکال لیں. ضمائر الگ, یہ ضمائر ہے. واو بھی ضمیر ہے اور من بھی ضمیر ہے. یہاں پہ اس کو الگ نکال لیں. اگلے پیج پہ آ جائیے. یقولو, دیکھیں اب آپ یہ والے ورڈز جو ہے نا یہ پڑھیں گے. یقولو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آگے چل کے کیلا آئے گا, قالا, قیلا, یقولون, یقولو, یہ سارے ایک پیج پہ آپ نے الگ نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان کو ایک پیج پہ الگ نکالیں گے نا, یہ سب کے سب کہہ لیں کہ وقت کے حساب سے یوز ہوتے ہیں. کوئی کہہ لیں پریزنٹ میں یوز ہوگا, کوئی فیوچر میں یوز ہوگا, کوئی پاسٹ میں یوز ہوگا, یا زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو اگر زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہے تو پاسٹ میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ میں آپ سے بات کرتی رہوں گی مزید. یقولو, بعض, اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں. یقولو کا ترجمہ الگ نکال لیجئے. ٹھیک ہے, یہ ایک کہہ لیں کہ میری طرف سے ایکسٹرا ٹپ ہے. آمنا, ایمان لائے ہم. نون کا ترجمہ ہم ہے, اور آمن ایمان. ہم کی ضمیر ہم نے الگ نکال لی تھی. ٹھیک ہے, با کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پر, اور اللہ کا ترجمہ اللہ. باللہ, اللہ پر. وا اور با کا ترجمہ پر, یوم دن, اور آخر آخری دن, قیامت کا دن. ٹھیک ہے, سب کا میں آپ کو ساتھ ساتھ ترجمہ بتاتی جا رہی ہوں کس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. اس میں وا اور با جو ہے وہ ضمیر ہے. وا اور ما نہیں. پیچھے آپ نے پڑھا تھا ماں کا مطلب تھا جو. یہاں پہ آپ کو ماں کا مطلب نہیں ملا ہے. ابھی تک آپ نے نہیں کا کیا کیا پڑھا تھا؟ لا الف لا, لام الف لا کا نہیں ترجمہ تھا. غیرہ کا نا کے معنیوں میں ترجمہ تھا, اور لم کا ما نہیں کے معنیوں میں ترجمہ تھا. لیکن ماں کا تو جو تھا, یہاں پہ ماں کا ترجمہ نہیں کیوں ہے؟ ریزن بتاؤں گی. ابھی صرف یہاں تک نہیں اس کا ترجمہ لکھ لیں, اور ایکسیپشنل کیس ہے یہ. اوکے, دس از ایکسیپشنل کیس. ماں کا ترجمہ ہمیشہ جو ہی آئے گا, لیکن اگر اس آیت میں اللہ آ گیا اور آگے اگر با آ گیا, یہ 2 ورڈز لکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ایکسٹرا ٹپ ہے. 2 ورڈز لکھ لیں کہ اگر با آ گیا یا اللہ آ گیا اسی آیت میں, تو ماں کا ترجمہ جو کی بجائے نہیں کے معنیوں میں آ جائے گا, یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ ماں کا ترجمہ ویسے جو ہی ہوگا, لیکن کچھ ایسے ضمائر ہیں, کچھ ایسے حروف جارہ آئیں گے ہمارے پاس, یا کچھ ایسے ورڈز آئیں گے جس کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. سب سے پہلا ماں کے بعد با آ رہا ہو, اوکے, اور ماں کے بعد یہ اللہ آئے اس طریقے سے. چاہے یخدعون کے بعد آ رہا ہے, لیکن اس آیت میں اللہ موجود ہے, تو پہلے ماں کا ترجمہ نہیں کے معنیوں میں چلا جائے گا. یہ 2 چیزیں لکھ لیں. وما, اور نہیں. ہم, وہ با کا ترجمہ ہے بی, پر ہوتا ہے. بی مؤمنین, ایمان لانے والے. یہ بی مؤمنین کا ترجمہ آپ کو یہاں پہ با کا ترجمہ پر اور با کا ترجمہ پر یہاں پہ نظر ہے, لیکن یہاں پہ پر نہیں نظر ہے کیونکہ اس کا معنی ادھر چلا گیا نہیں کے معنیوں میں. بی مؤمنین, ایمان لانے والے. یخادعون, وہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ کون سا یخادعون دھوکہ ہے؟ دیکھیں, میں اب یہ والی اسکرین صاف کرنے لگی ہوں. یخادعون پہ آ جائیں اور ایک یخدعون پہ آ جائیں. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اور یخدعون دونوں دھوکوں میں کیا فرق ہے؟ یخادعون وہ دھوکہ جو مل جل کر دیا جائے ایز اے ٹیم, اور یخدعون ایسا دھوکہ انفرادی طور پر اکیلا دھوکہ. اوکے, یخدعون ایسا دھوکہ جو اکیلے دیا جائے یا اکیلے ملے. یخادعون ایسا دھوکہ جو مل جل کر اجتماعی طور پر اور ٹیم ورک کے ساتھ کسی کو دیا جائے. کلیئر ہو گئی بات؟ چلے,
یا کا ترجمہ ہے وہ، خدع سے یہ نکلا ہے، خادعین سے دھوکہ کہتے ہیں خدا کو، اور واو نون زیادہ کی طرف اشارہ ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وا اور الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے جی، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما، وا اور ما کا ترجمہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، یا کا ترجمہ وہ اور خدا دھوکے سے، الا کا ترجمہ ہوتا ہے مگر، اس کو بھی آپ لوگوں نے ضمائر والی کاپی پہ الگ نکال لینا، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، ہم کا ترجمہ یہاں پہ اپنے کے معنیوں میں ہے، اپنے آپ کو، وا اور ما نہیں، ٹھیک ہے، یشعرون وہ شعور رکھتے، الا کی وجہ سے یہاں پہ ما کے ترجمے جو ہے وہ نہیں آگے ہیں، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، لکھ لیں ابھی، آگے چل کے بار بار یہ جب ریپیٹ ہوگی تو یاد ہو جائیں گی چیزیں۔ فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، قلوب زیادہ مطلب دل، قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلوب جمع ہے دلوں، اور ہم ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی بھی ضمائر اور ہم بھی ضمائر ہے، مرض مرض ہے، فا کا ترجمہ ہوتا ہے تو، زیادہ زیادہ ہوتا ہے نا، زاد، ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ کے معنیوں میں یہ چلا جائے گا، تو یہ آ جائیں یہاں پہ، اور ہم انہیں، فزادہم تو زیادہ کر دیا، ہم انہیں، اللہ نے، مردن مرض میں، وا اور لا کے لیے، ہم ان، اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک یا المناک، بما با کا ترجمہ یہاں پہ بے وجہ کے معنیوں میں ہے، ویسے آپ نے با کا ترجمہ ابھی تک پر بھی پڑھا تھا، اب یہاں پہ بے وجہ بھی ایک اور وہاں پہ ضمیر کا ترجمہ ایڈ کر لیں، 2-3 ترجمے ہوتے ہیں ایک لفظ کے، ٹھیک ہے، با بوجہ ما اس کے جو، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ما کا ترجمہ جو آیا ہے، کلیئر ہو گئی بات، کیونکہ ماں کے بعد آپ کو یہاں پہ کہیں پر بھی با بھی نظر نہیں آ رہا اور الا بھی نظر نہیں آ رہا، تو ماں کا ترجمہ ایز اٹ از جو اس کا معنی تھا وہی آئے گا، جو کانو تھے وہ، یکذبون یا وہ، اور کذب کہتے ہیں جھوٹ، وہ جھوٹ، واؤنون زیادہ لوگ وہ جھوٹ بولتے، وا اور اذا جب، اذا کا ترجمہ ہوتا ہے جب، جب اس نے کہا، جب وہ کہے گا، ٹھیک ہے، تو اذا بھی ضمیر ہے اور واؤ بھی ضمیر ہے، کیلا کہا جاتا ہے، ابھی تک آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا، قالو یقولو وہ کہتے ہیں، اور کیلا جب ان سے کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا قالا، یقولو، قیلا، قالو، یہ سارے آپ لوگوں نے الگ پیج پہ نکالنے ہیں، تو یاد کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ کیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، تا کا ترجمہ تم ہوتا ہے، فی میں، الارض زمین میں، ٹھیک ہو گیا، اب قالو یہاں سے بھی الگ نکالیں، وہ کہتے ہیں، اب زیادہ لوگ، جب انہیں کہا جاتا ہے تو کہا جائے گا کیلا، اور جب وہ لوگ آگے سے جواب دیں گے تو وہ کیا کہیں گے، قالو، وہ کہتے ہیں، ان نون تشدید کے ساتھ ہے تو بے شک اس کا معنی ہے، انما بے شک، نحنو ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، اب الا جہاں جہاں پہ بھی الا آئے گا یہ دیکھ لیں، یہ الا نہیں ہے، یہ اللہ، اس پہ تشدید نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا خبردار، وارن کرنے کے معنیوں میں یہ آئے گا، الا خبردار، انہم، انہ کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور ہم وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، واؤنون تو زیادہ لوگ فساد کرنے، وا اور لاکنہ لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یا کا ترجمہ وہ، اور شعر شعور سے نکلتا ہے، بال کی کھال اتارنا، اسی کو کہتے ہیں نا شعور، باریک باریک باتوں کو بھی نوٹ کرنا، اوکے، وا اور اذا جب، یہ اوپر والا ریپیٹ ہو رہا ہے، قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو ایمان لے آؤ، چینج کرتی ہوں اسکرین یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، یہ آپ کو ایز اٹ از ویسے ورڈز یاد کرنے پڑیں گے، آمنا ایمان لائے، آمینو زیادہ لوگوں کا ایمان، اوکے، ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، یہ کسی کو حکم دیا گیا یہاں پہ، اور یہاں پہ کسی کا کام بتایا گیا، کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، تم نے بھی ایمان لے کر آنا ہے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انؤمنو کیا، وٹ، ہم ایمان لے کر آئے، حمزہ استفامی ہے، کا ترجمہ کیا، نون کا ترجمہ ہم، امن ایمان، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، جیسا کہ آپ نے ایک دفعہ یہاں پہ یاد کر لیا، یہاں پہ یاد دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، آمنا ایمان لائے، الصفا بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، الصفا بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، ٹھیک ہے، لا یا، اب اس کے ترجمے آپ کو یاد ہو گئے ہیں تو میں بار بار اس کو نہیں ریپیٹ کروں گی، وا ازا کا بھی یاد ہو گیا، وا اور ازا جب لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو کہتے ہیں لام قاف یا سے یہ نکلا ہے، آمنا سامنا کرنا، لقی ملاقاتیں کرنا، آمنا سامنا کرنا، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں،
جب ایمان والوں سے ملاقات ہوتی ہے منافقوں کی، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے یا ایمان لائے ہم، نون کا ترجمہ ہم، وا اور اذا جب خلو، وہ اکیلے ہوتے، خلا خلوت سے نکلا، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم، الا کا ترجمہ ہے طرف، ضمیر الگ نکالنے پیج پہ، شیاطینہم شیطان سے نکلا ہے، اور ہم اپنے شیطانوں کے زیادہ شیطان ہے یہاں پہ، اس لیے یا کے اوپر کھڑا زبر، زیادہ لوگوں کی بات ہے، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہے، مع ہم کہتے ہیں نا مع ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مع تمہارے ساتھ، اور کم تمہارے، معکم تمہارے ساتھ، کم کا ترجمہ تمہارے ہے، ضمیر الگ نکال لیں، انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے، یہاں پہ واونون زیادہ لوگ، اور یستہزئ صرف اللہ کی ذات ہے تو یستہزئ، اور یہاں پہ لوگوں کی بات آئی تو واونون ساتھ میں آ گیا، بہم ان کا، وا اور یا وہ، مدہم میم دال دال اس کا روٹ ہے، مد جیسے آپ کہتے ہیں نا مد کرتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، مد کو لمبا کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے لمبا کرنا، کسی بھی حرکت کو، کسی بھی مد کو ڈھیل دینا، یہی سے اس کا ترجمہ نکلا ہے، وا اور یا وہ، میم دال دال مد، مدو ڈھیل دے رہا ہے، ہم انہیں، اس طریقے سے ترجمہ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، فی میں طغیانی کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، ہم ان کی، ٹھیک ہو گیا، جیسے آپ دیکھیں نا اس میں سمندر میں طغیانی آتی ہے، پانی کی لہریں اگر ایک سائڈ پہ جا رہی ہیں، جب طوفان آتا ہے تو وہ الٹ ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ، ہوا کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے، کشتیاں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سرکشی طغیانی آ گئی اس میں سمندر میں، یہاں ہم کہتے ہیں کوئی انسان طغیانی پہ اتر گیا، سرکشی پہ، نافرمانی پہ اتر گیا، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا، گرامر کی کلاس میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا نا کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام نہ آیا، کوئی اور لیٹر آیا، تو تیسرے لیٹر پہ اگر زبر یا زیر ہوگی تو حمزہ وصلی کو زیر ملے گی، تو اشتروا، واو کی پیش کراس کر دے، واو جزم، ما قبل زبر، واو لین، اشتروا خرید لی، اب ضلالتا گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، یہاں پہ با کا ترجمہ بدلے کے معنوں میں، کہ گمراہی کے بدلے انہوں نے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، فما فا تو ما نہیں، رابحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم تجارت ان کی، وا اور ما نہیں، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے، ٹھیک ہے، اس بات کی وجہ سے ماں کے ترجمے جو ہے وہ نہیں ہو گئے ہیں اور نہیں ہو گئے۔ چلیں جب آپ لوگوں کی گرامر کی کلاسز آگے آگے چلتی جائیں گی نا تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ با ان کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں پھر اس میں گرامر میں آتی جائیں گی، ابھی ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیں، یہ آپ کا ورڈ انالیسز یہاں تک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں جی اس کی تفسیر پر، جب آپ تفسیر سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان آیات میں اتنے زیادہ راز چھپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 سے آ جائیں۔ چلیں جی اس کے بعد ہے آپ کی سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے تفسیر، ٹھیک ہو گیا، اپنے نوٹس وغیرہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ سب سے پہلے ہے جی ہمارے پاس یہ جو سبجیکٹ چل رہا تھا منافقین کا، آیت نمبر 8 سے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے آج اپنے پارے بھی کھولنے ہیں، ٹھیک ہے، پارا بھی کھول لیں، اینڈ دین ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے تفسیر بھی لیتے جانا ہے۔ ویسے تو میں نے آیات کا جو بات ہو رہی ہے اس کے پورشنز میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 کے درمیان جو ہے بات ہوئی مومنوں کے بارے میں، متقین کے بارے میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں بات ہوئی کافروں کے بارے میں، اور آگے آیت نمبر 8 سے بات ہوگی منافقین کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نفاق کہتے کس کو ہے، نفاق نکلا کہاں سے ہے؟ دیکھیں نفاق کا معنی ہے خیر کو ظاہر کرنا، میں بہت اچھا ہوں یا میں بہت اچھی ہوں، اور شر کو چھپا لینا۔ شر کو دیکھیں، اگر ہمارا بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کا دل دکھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کا دل نہیں دکھاتے، ہم اس کے منہ پہ تعریف کر دیتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دیتے ہیں، وہ نفاق میں آئے گا، اوکے، وہ منافقت میں آئے گا، وہ نشانی منافق کی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات اس کے سامنے نہیں کر رہے جس سے اس کا دل دکھ رہا ہے، اور وہ بات آپ اپنے دل تک ہی رکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کہیں پر بھی برا نہیں کہہ رہے، تو وہ نفاق میں نہیں آئے گا۔ دونوں چیزیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپا لینا، کہیں اور جا کے اس کی برائیاں شروع کر دینا، یہ اس میں آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی ابن جریج نے کہا کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول فعل کے، یعنی کہ اس کی جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، قول ہے اس کا، اس کے عمل کے
جو اس کا باطن ہے اس کے ظاہر کے، جو اس کا مدخل ہے مخرج کے اور ظاہر غائب کے خلاف ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان، پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک انسان جو شو کر رہا ہے ریئل میں ویسا نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ باتوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں چوری نہیں کرتا، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسلامک سٹیٹس یوں لگے ہوتے ہیں، اسلام کی باتیں یوں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس بندے کا عمل دیکھا جائے سب سے زیادہ لڑاکا ہوتا ہے۔ سمجھا کہ ابھی ابن جریج تک ہم رہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آئے، نفاق کا جو آغاز ہے وہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ اس کا سب سے پہلے پس منظر دیکھیے کہ منافقت آئی کیسے۔ دیکھیں، منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا، مکی صورتوں میں نہیں آیا۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں نفاق نہیں تھا۔ مکہ میں دو کیٹیگری کے لوگ تھے، جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، کافر اور مومن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے۔ مدینہ میں موجود جو پہلے سے لوگ ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہجرت کر کے آتا ہے اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہوگی، پھر بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ بعض لوگوں کو چھوٹے لیول کی بھی چیزیں نہیں معلوم ہوتی، علم نہیں ہوتا۔ تو ہجرت کر کے جب آئے مہاجرین میں، جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جو مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے انصار، وہاں پہ دو لوگ رہتے تھے، دو قبیلے تھے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی پوجا کرتے، عبادت کرتے تھے۔ سمجھ آگئی بات؟ کون سے دو قبیلے تھے؟ اوس اور خزرج۔ دونوں الگ الگ کاپیز پہ بھی چاہے نوٹ کر لیں، ورنہ یہ واٹس ایپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ نوٹس تو مل ہی جائیں گے، تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا۔ آگے آ جائیں، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اوس اور خزرج۔ اب اہل کتاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اوپر پچھلی آسمانی کتابیں آئیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور یہاں پہ تورات کی بات موسٹلی جگہوں پہ آئے گی۔ تو جو اہل کتاب میں سے یہودی تھے وہ اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے، یعنی کہ ان کی کتابیں جو تورات پچھلی کتابیں تھیں ان کے اوپر وہ قائم تھے، اہل کتاب کے جو لوگ تھے۔ اب یہودی، یہاں پہ یہودیوں کی بات ہے۔ یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنو قینقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقا جو تھے یہ خزرج کے ساتھی تھے، ان کے حلیف تھے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا نا وہاں پہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، لیکن وہاں پہ یہودیوں کے تین قبائل موجود تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو نذیر اور بنو قینقا جو تھے وہ اوس کے ساتھ تھے، اوکے، اور یہ جو بنو قینقا ہے یہ خزرج کے ساتھ تھا۔ اب یہ وہاں پہ مدینہ میں اس طریقے سے قبیلے ڈیوائیڈ تھے، اس کو اتنا یاد نہیں کرنا، بس سمجھنا ہے۔ اب ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی دولت لائے تو اوس اور خزرج کے قبائل کے بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن اسلام رضی اللہ عنہ جیسے چند لوگ ہی تھے، اور ابھی تک نفاق کا مرض پیدا نہیں ہوا۔ اب مکہ سے جب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ جو قبائل تھے انہوں نے جب اسلام دیکھا اور یہ قبول بھی کر لیا، یہود میں سے بھی عبداللہ بن اسلام لے کر آئے۔ پھر ہوا کیا؟ نفاق ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب پہلی جنگ ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سر بلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا، اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کا سردار تھا اور خزرج سے بھی اس کا تعلق تھا۔ وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی، یہ بڑا فیمس منافق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں سے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اب زمانہ جاہلیت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے مدینہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ عبداللہ بن ابی کو مدینہ کے لوگوں نے سردار یا بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ سردار تو وہ تھا لیکن بادشاہ بنانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا اور ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا تو یہ لوگ اسلام قبول کر لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ عبداللہ بن ابی کی کوئی بات ہی نہیں پوچھتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی نے، یہ لوگ بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں میں اپنے دل میں کینہ رکھنا شروع ہو گیا۔ کون؟ عبداللہ بن ابی۔ جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا، اور عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اور بھی اس کے طریقے اور مذہب جو اوس اور خزرج کے طریقے تھے ان پہ قائم تھے وہ بھی، اور دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن اعلان کیا
کیوں؟ کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا تھا، فتوحات مل رہی تھی. بس یہی سے اہل مدینہ اور گرد و پیش کے اعراب کے جو لوگ تھے ان میں نفاق کا مرض پیدا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی. پھر آ جائیں آگے. مہاجرین میں کوئی ایک بھی منافق نہ تھا. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، ان کو مہاجر کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے مال و دولت، اہل و عیال اور وطن کو ترک کر کے ہجرت کی تھی. یہ منافق جو تھے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے؟ یہ انصار کے لوگوں میں سے تھے، اور عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا. یہ تھا جی پس منظر کے منافقت پیدا کیسے ہوئی. بظاہر مسلمانوں کی فتوحات دیکھے بلے بلے کر دی انہوں نے، ہم جی اسلام لے یہ وہ، لیکن اندر سے یہ مشرکی تھے. اب آیت کی تفسیر پہ آ جائیں. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اوس اور خزرج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت تفسیر طبری کی 169 ہے کہ زبان سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے، حالانکہ وہ دل سے انکاری تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے. اب آیت پہ آ جائیں. آیت میں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت میں ان کے بارے میں کیا بات آئی ہے؟ ساتھ میں آیت بھی کھول لوں. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں جو یقولو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخر دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. سمجھ آ گئی؟ زبان سے تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے اس کے انکاری تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 9 میں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون کا میں نے کیا بتایا تھا؟ مل کر ایز اے ٹیم ورک، اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے. وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ یا چکما دیتے ہیں، یعنی یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان کا اس طرح اظہار ان کو نفع دے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح کے بعض مومنوں کے ہاں چل جاتا ہے. ان کی اسی بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون اور وہ اس بات کا علم بھی نہیں رکھتے، وہ بے خبر ہیں. یشعرون وما یشعرون اور وہ اس بات سے بے خبر ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا، ان کے اعتقاد کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، تم ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ بظاہر تم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے. امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ نے ابن جرید سے یخادعون اللہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے خونوں، مالوں اور جانوں کو بچا لیں. خونوں، مالوں اور جانوں کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے، ٹھیک ہے، اور اپنا جو حلال حرام کی بات ہے، سور کا گوشت بھی یہ لوگ کھا لیں، شرابیں بھی پی لیں، زنا بھی کر لیں، اور اپنی جانوں کو بھی یہ لوگ بچا لیں، جہاد پہ نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے. یہ اسی لیے ان منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ یہ لوگ اپنے خونوں کو، اپنی مالوں کو اور اپنے جانوں کو بھی بچا لیں اور ساتھ ساتھ یہ فتوحات بھی حاصل کر لیں. تفسیر ابن حاتم میں 4:2 جو ہے 4:42 ہے آئی تھنک، یس، اس کی جو ہے نا وہ تفسیر میں آتا ہے. تو یخادعون ایک دوسرے سے تعاون کر کے دھوکہ دینا، یخدعون خود کو دھوکہ دینا، جو میں نے پہلے بتایا تھا نا، میں نے پھر ساتھ میں یہاں پہ اس کو ایڈ بھی کر دیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نفسوں کو. نیکسٹ آ جائیں آیت نمبر 10 میں. ہلکا سا میرے خیال میں پکچر یہاں سے دھندلی ہو گئی ہے، میں بتا دیتی ہوں ساتھ ساتھ. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ٹھیک ہے جی. صدی اس میں گروپ میں جب میں بھیجوں گی نا نوٹس تو پھر اس کے وہ میں HD میں بھیج دوں گی. یہ صدی لکھا ہوا سین دالیا. صدی نے ابو مالک اور ابو صالح کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ مرض سے مراد فی قلوبہم مرض، آیت نمبر 10، ان کے دلوں میں مرض ہے. روایت کرتے ہیں کہ مرض سے مراد ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے کہ آیا یہ صحیح دین ہے یا نہیں ہے. اوکے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے دینی بیماری، جسمانی بیماری نہیں ہے. یہ منافقوں کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، دینی بیماری میں مبتلا تھے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ان کے دلوں میں شک تھا. تفسیر طبری 177 اس کی ریفرنس ہے.
فی قلوبہم مرض، مرض کی یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ مرض کون سا مرض ہے؟ دل میں شک پیدا ہے کہ یہ صحیح دین ہے کہ نہیں، دین پتہ نہیں، ہم دینی چیزوں میں درست ہے نہیں ہے، دینی بیماری تھی یہاں پہ، جسمانی بیماری کی بات نہیں ہے، مرض سے مراد یہاں پہ دینی بیماری ہے. تو اگلے آیت کے اگلے پورشن میں کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، یعنی ان کی منافقت اور نجاست میں اور اضافہ کر دیا. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ نے ان کی منافقت میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ اللہ کے ہاں جھوٹ، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن چوری کر سکتا ہے، مومن یہ سارے دوسری برائیاں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آگے دیکھیے کہ منافق انسان کی کچھ نشانیاں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک بھی عادت ہوگی وہ بھی نفاق میں آتا ہے. ایک بندہ جس میں 4 عادتیں اور ایک بندہ جس میں ان 4 میں سے ایک عادت ہے، دونوں منافق ہیں. سمجھ آ گئی؟ جب تک وہ اس ایک عادت کو بھی نہ چھوڑ دے اور وہ 4 عادتوں کو بھی نہ چھوڑے تب تک وہ منافق ہے. نمبر 1، سب نے یہ 4 علامات اپنے میں ڈھونڈنی ہیں، دوسروں میں نہیں ڈھونڈنی. پہلے میں بتا دوں، یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب منافقین کے بارے میں آتا ہے وہ دوسروں کو ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں. میری چاچی ایسی تھی، میری ماسی ایسی تھی، میرا ماما ایسا تھا، میرا پھپھڑ ایسا تھا. نہیں، خود اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہے. 4 نشانیاں: جب اسے امین بنایا جاتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے. بات کرتے وقت جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جب کسی سے عہد کیا ہو کہ ہاں میں کل یہ کام کر دوں گا، اس کو پورا ہی نہ کرے، اور کل کری نہ، ریزن بھی نہ بتائے کہ میں کل کیوں اویلیبل نہیں تھا، میں کل کلاس میں کیوں نہیں آیا تھا. عہد ہے کہ میں نے 6 بجے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، میں نے 7 بجے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، میں نے، لیکن اس عہد کو پورا ہی نہ کیا، چلے گئے چھوڑ کے. اور جب کسی سے لڑائی ہو 2 فریقین کے درمیان تو گالیوں پر اتر ہے، گالی گلوچ کرے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34. سمجھ آ گئی بات؟ تو 4 نشانیاں ہیں منافق کی. ان 4 کو کس میں ڈھونڈنا ہے؟ اپنے میں ڈھونڈنا ہے. نیکسٹ آ جائیے جی. نیکسٹ ہے جی یکذبون کی، یہاں پہ بات آئی ہے. یکذبون کا ایک ساتھ میں آیت بھی نکال لوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مرضن فزادہم اللہ مرضا تک ہم نے کر لیا تھا. آگے آ جائے، اور اس کے بعد ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما، وجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنا پہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ منافقین میں کذب کے ساتھ ساتھ تکذیب کا بھی مرض ہے. کذب کہتے ہیں جھٹلانے کو، اور کذب کہتے ہیں جھٹلانے کو. ٹھیک ہے، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے کو. کہ کام کے بارے میں جھوٹ بھی بولنا اور بعد میں اس کی تکذیب، اس کو جھٹلا بھی دینا. ایک بات کہ اس کو جاننے کے باوجود جھوٹ بول دینا، اور دوسری تکذیب ہے اس کا انکار کر دینا. 2 کام الگ الگ ہیں. تو یہ دونوں مرض ان میں موجود تھے. وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور غیب کی تکذیب بھی کرتے تھے کہ اللہ نہیں ہے، رسول جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب جو اتری ہے قرآن پاک یہ آخری کتاب نہیں ہے. تکذیب، غیب کا تکذیب کرنا. غیب کون سی چیزوں میں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہم نے متقین کے بارے میں پڑھی تھی. یہ دونوں بری عادتیں ان میں جمع تھی. ٹھیک ہے، تو یکذبون کے بعد اس کی تفسیر اس کو کر لیں کہ ان کو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جھوٹے تھے. ہر کام جھوٹ کے سے شروع کرتے اور جھوٹ پہ اس کی انتہا کرتے. سب سے مشہور منافق عبداللہ بن ابی ابن اسلول تھا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف شہادت بھی دی تھی کہ ہاں یہ گواہی دی تھی کہ ہاں یہ منافق ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4900 ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں منافق کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا. کیونکہ عبداللہ بن ابی بظاہری طور پر تو ساتھی تھا. ٹھیک ہے، اٹھتا بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا، سارے فتوحات انجوائے کرتا تھا. بٹ اگر قتل کر دیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے، تو منع فرما دیا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4905 ہے ریفرنس. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ پنک کلر میں ریفرنس ہوتی ہیں، اور یہ آرنج جو کلر ہے یہ حدیث کا کلر ہے، اور یہ جو پیرٹ سا کلر ہائی لائٹ کرتی ہوں یہ سارے جتنے بھی نیمز ہیں نا وہ ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہوں. آپ لوگوں کے بھی ہوم ورکس میں نے چیک کیے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے اس عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی تھی. اس کے باوجود عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اور عام مسلمانوں کی طرح ان کے دفن کے موقع پر بھی شرکت فرمائی. عبداللہ بن ابی کی جب ڈیتھ ہوئی اس کی بھی میں نے تھوڑا سا ہسٹری، تھوڑا سا پس منظر لے کر آئی ہوں.
اب عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کی موت ہوئی، لیکن اس کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ، وہ صحابی تھا، وہ پکا صحابی تھا، وہ دل و جان سے ایمان لے کر آیا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، عرض کی کہ یا رسول اللہ والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیے اور ان پر نماز جنازہ پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا. عبداللہ نے اطلاع بھجوائی. جب نماز جنازہ کا ٹائم ہوا نا، تب اطلاع بھجوائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا کہ مطلب آپ نماز پڑھانے کیوں جا رہے ہیں، یہ تو منافق ہے. ٹھیک ہے. اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے منع نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا، مجھے چوائس دی گئی ہے. کہاں پہ منع کیا تھا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں منع کیا گیا ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو یہاں پہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ نہ پڑھیں ان کی نماز جنازہ عبداللہ بن ابی کی، تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر یا 70 زائد بار بھی کر، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انہیں معاف نہیں کروں گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کی تھی، 70 سے زائد مرتبہ. اور اس کے بعد آیت اتری سورہ توبہ کی آیت نمبر دوسری آیت، پہلی آیت 84 ہے اور دوسری آیت کا ریفرنس نمبر چینج ہے. رکے اچھا جی، اس کا ریفرنس میں ذرا بھی کری تھی. اوپر والی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ استغفر لہم، یہ آیت نمبر 80 ہے. یہ 84 لکھا نا، یہاں پہ صفر لگا لیں. اوکے 80 ہے یہ. اور یہ لاسٹ والی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں. اس کی ریفرنس سورہ توبہ آیت نمبر 84. ریفرنس نوٹ کر لیں. اب میں اس کو سمجھاتی ہوں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جو ہے استغفار کہہ لیں کہ میں کروں یا نہ کروں 70 زائد بار بھی، تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 زائد دفعہ بھی استغفار کی. لیکن اس کے بعد پھر آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 اتر آئی کہ اب آپ مطلب 70 والی بھی بعد میں ختم ہوگی کہ آپ اب نماز جنازہ جو ہے کسی بھی منافق کا نہیں پڑھائیں گے، اس کی موت پہ آپ حاضری نہیں دیں گے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1269 ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ، اور اس کے بعد ریفرنس یہاں پہ آ گئی ہے کہ منافق کا نماز جنازہ بھی اس میں شمولیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھی جی ہمارے پاس آیت نمبر 10 کہ ان کے دلوں میں مرض تھی. کس چیز کی؟ منافقت کی. اللہ نے ان کو مرض میں اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس میں نے 2 احادیث ایڈ کی ہیں منافقوں کی کہہ لیں کہ جو نشانی ہے ان کے بارے میں، اور ساتھ میں عبداللہ بن ابی کا ذکر آ گیا ہے. تھوڑا سا عبداللہ بن ابی کا یہاں پہ میں نے پس منظر بھی ایڈ کیا کہ عبداللہ بن ابی ایسا بندہ تھا کہ جس کی موت پر بھی اس کی معافی نہیں، اس کے لیے جو معافی مانگی گئی، نبی نے معافی مانگی، وہ بھی قبول نہیں ہوئی نہیں کسی صورت. ٹھیک ہے. چلیں آیت نمبر 11 پہ آ جائیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 11 لا تفسدوا فی الارض. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کن سے کہا جا رہا ہے؟ منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ براہ کرم آپ زمین میں فساد نہ کریں. ابو جعفر نے ابو عالیہ سے روایت کیا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو سے مراد یہ ہے کہ زمین میں معصیت کا ارتکاب نہ کرو، گناہوں کے کام نہ کرو، یعنی کفر اور نافرمانی کے کام نہ کرو. تفسیر ابن حاتم کی یہاں پہ میں نے 44 حدیث کی ریفرنس دے دی ہے. یہاں سے آپ لوگوں نے ان کی جو تفسیر ہے اس کی ریفرنس یہاں سے دیکھ لینی ہے. دیکھیں جو شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی خود نافرمانی کرے یا کسی کو اس کی نافرمانی کا حکم دے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بہتری اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائی جائے. اللہ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات کریں گے تو اس میں فساد ہے. ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب نمبر 1 اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. فساد کی یہاں پہ بھی ڈیفینیشن ہم ذکر کر رہے ہیں. لا تفسدوا فی الارض، فساد کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ لوگ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں، اللہ کے دین میں شک پیدا کرتے ہیں،
مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں، مومنوں کی بھی باتیں جو مومن کہہ رہے ہیں ان کی بھی تکذیب، ان کو بھی جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ کی کتابوں رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں. یہ ہے منافقین کا زمین میں فساد برپا کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں فساد کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد آیت کے اگلے پورشن میں انما نحن مصلحون. اب جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، ان سے جب کہا جاتا ہے آیت نمبر 11 میں کہ تم جو ہے وہ زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی ہم نے مومنوں اور کافروں دونوں فریقوں کے ساتھ مدارات سے رہنا چاہتے ہیں اور ہم ان دونوں سے صلح صفائی رکھنا چاہتے ہیں. اب یہ بات یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، اصلاح سے مراد یہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہم کافروں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہم دونوں فریقین کے ساتھ بالکل صلح صفائی سے رہتے ہیں. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں یہی روایت کیا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا، تفسیر ابن حاتم کی ان کی تفسیر نمبر 45 ہے، کہ ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ بنا کے رکھیں. منافق کیسا منافق مطلب یہ ایسے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. آیت نمبر 12 نیکسٹ آیت آ جائیں. آیت نمبر 12 ہے جی الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. آیت نمبر 11 کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو بالاشبہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. تم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ تم دونوں ٹیمز میں ہو، مومنوں کی ٹیم میں بھی اور کافروں کی ٹیم میں بھی. تم یہ نہیں کر سکتے، فسادی تم ہی ہو اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. یعنی جس کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تو عین فساد ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فساد ہے. نیکسٹ آ جائیں جی آیت نمبر 13 میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے جس طرح لوگ ایمان لے آئے، تم بھی ایسا ایمان لے کر آؤ. تو ابو عالیہ نے اور صدی نے اپنی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس طرح لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، بعث بعد الموت یعنی کہ موت کے بعد اٹھنا، اور جنت و جہنم پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی ایمان لائے جس کی اس نے اپنے بارے میں مومنوں کو خبر دی ہے، لہٰذا تم بھی ان پر ایمان لاؤ. کما آمن الناس کا مطلب ہے جیسے مومن لوگ ایمان لے کر آئے ہیں رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، باقی جو بھی چیزیں ہیں غیب کی، جو بھی تم بھی ویسے ایمان لے آؤ، لہٰذا تم ان پر ایمان لاؤ اور احکام بجا آوری اور محرمات یعنی کہ حرام چیزوں کو ترک کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت بجا لاؤ. اب آگے سے منافق کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالو انؤمن کما آمن السفہاء، بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے اسی طرح ہم ایمان لے کر آئے. یعنی کہ ایمان والوں کو یہ بیوقوف کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایمان والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین پر لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے بیوقوف سے یہاں پہ مراد صحابہ کرام لیے ہیں. تفسیر طبری میں 186 اس کی ریفرنس پہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی مان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف لے کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی بیوقوف ہیں، اور بے عقلی اور بیوقوفی کو انہی میں محصور قرار دیتے ہوئے فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے بھی نہیں ہیں. بے عقلی اور بیوقوفی انہی کے اندر محصور ہے، رچ بس گئی ہے، اور اس بات کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں اور خود کو عقل مند قرار دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا ان کو علم ہی نہیں ہے. یعنی ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کس قدر جہالت میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں. یہ آیت ہماری یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے مل کر کہتے ہیں یعنی کہ ہم بھی ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے مل کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مومن اپنے مال غنیمت اور فتوحات میں ان کو شامل کر لیں،
لیکن آیت کے اگلے پورشن میں کیا کہا گیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک اور بات کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن جریر فرماتے ہیں کہ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ہر سرکش چیز شیطان ہوتی ہے جو آپ کو نافرمانی کی طرف لے کر جائے. تو یہ جب شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دین پر ہیں جس پر شیطانی جو انسان ہوتے ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں ان پہ. تو یہ ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے شیطانوں کو کہتے ہیں، اپنے شیطان سرداروں کو کہتے ہیں. انما نحن مستہزئون، یعنی ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں، پریشان نہ ہو، ہم تمہاری ٹیم میں ہیں. ضحاک نے اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں تو شیطان سردار جو تھے ان کے ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. سمجھ آئی بات؟ نیکسٹ آ جائے آیت نمبر 15. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمد فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ استہزاء کے مقابلے میں ان سے بھی استہزاء کرے گا. اگر یہ مذاق اڑائیں گے ایمان والوں کا تو اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا. مجاہد فرماتے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اضافہ کرے گا، یعنی کہ ان کے پاس اتنی مال و دولت ہوگی، ایمان والوں یہ منافقوں کے پاس اتنی مال و دولت ہوگی، وہ ان سے اتنا کچھ اچیو کر رہے ہوں گے لیکن آخرت نہیں کما رہے ہوں گے اور اس میں وہ خوش ہوں گے. اللہ ان کو ڈھیل دے گا، اسی میں پڑے رہو، اپنی سرکشی میں اپنے گناہوں میں پڑے رہو. آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. صدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے ضلالت کو خرید لیا اور ہدایت کو ترک کر دیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ضلالت لے لی، گمراہی لے لی اور ہدایت ترک کر بیٹھے. اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ضلالت کو اور کفر کو اختیار کر لیا. ایمان وہ لے آئے تھے، زبان سے وہ ایمانی تھے، ایمان لے آئے، لیکن کفر اور ضلالت کو عملی طور پہ اختیار کرتے تھے. تفسیر طبری 198 اس کا آئے گا ریفرنس. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے گی اور نہ یہ لوگ اپنے اس طرز عمل سے راہ راست یعنی کہ ہدایت پر تھے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کسی قسم کا کوئی بھی اس طریقے سے مطلب اگر ریئل میں آپ دیکھیں تو یہ صرف زبان سے تو اقراری تھے لیکن عمل سے نہیں، تو ان کو کسی چیز نے کوئی فائدہ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ منافقوں کے بارے میں تھا. یہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہیں گے، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کریں گے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ فسادی ہیں. مومنوں اور کافروں، ایک دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا، اس دل کو منافق کہا جائے گا. آپ کہیں کہ جی آپ میرے پاس امانت رکھوا دیں لیکن آپ اس کی امانت میں خیانت کر دیں، یہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. آپ کہیں مجھے بات بتاؤ لیکن بعد میں آپ اس کی بات کسی اور کو جا کے بتا دیں، عہد خلافی کر دیں، جھوٹ بول دیں، یہ منافق کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک ایک مومن، اگر مومن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، جب تک ان سب چیزوں میں سے کوئی ایک عادت ہے، جب تک وہ ایک عادت نہیں چھوڑے گا وہ اس کے دل سے منافقت نہیں نکل سکتی. توبہ کرنی پڑے گی اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اپنا جائزہ لیں، کیا میں ایسی ہوں؟ کیا مجھے جب امین بنایا جاتا ہے کیا میں امانت میں خیانت کرتی ہوں؟ کیا میں جھوٹ بولتی ہوں ہر وقت؟ کیا میں عہد توڑتی ہوں؟ کیا میں لڑتے ہوئے گالی گلوچ کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اصلاحی کہتی ہوں گھر میں لڑائی فساد کر کے اور ہم یہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے کہ میں تو اصلاح کر رہی تھی؟ اللہ نے اس بات کا آپ کو اختیار دیا اصلاح کرنے کا. لڑائی جھگڑے کا توڑ کیا بتایا کہ جب کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد ہو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ وہاں پہ شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے سامنے والے کو. بہت ہی خوبصورت میسیج ہے آج کی آیات میں ہمارے لیے. چلے جی اس کے بعد تلاوت سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ چلیں جی، یہاں تک آپ لوگوں کا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔